السلام علیکم۔ خاندان میں کوئی اچھا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے 14 سال کے کزن سے شادی کرنا پڑی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کو بچہ سمجھ کر سو گئی کہ وہ بھی آ کر سو جائے گا، لیکن جسے میں بچہ سمجھ رہی تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کام کیا کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ میں بستر پر لیٹی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ میری چوڑیاں اور زیورات پورے کمرے میں بکھرے پڑے تھے۔ میرے نصیب نے شاید مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا تھا اور میں پوری طرح برباد ہو گئی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں اس کی بالکل بھی حقدار نہیں تھی۔ میرے ہاتھوں پر مہندی کا لال رنگ اس قدر گہرا چڑھا تھا کہ جس نے بھی دیکھا تھا وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے تو اس وقت بھی یہ رنگ اچھا نہیں لگا تھا اور اب تو یہ میری بربادی کا رنگ بن گیا تھا۔ شادی کی وہ رات جو سب کے لیے سپنوں کی بارات ہوتی ہے، میرے لیے شادی سے پہلے ہی بے معنی تھی، اور جب وہ رات میری زندگی میں آئی تو سبھی کچھ بدل کر رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ میرے نزدیک تو وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جسے رشتوں کی بھی زیادہ سمجھ نہ تھی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ سب کچھ سمجھنے لگ گیا۔ میں تو یہ سوچ کر سکون سے سو گئی تھی کہ اسے ہمارے رشتے سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اپنے دل میں کیا کچھ چھپائے بیٹھا ہے اور شادی کی رات ہی مجھ پر کیسا ستم ڈھانے والا ہے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے آنسو بہانے کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں بھی سوج گئی تھیں، لیکن آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ وہ درد تھا جسے مجھے خاموشی سے جھیلنا تھا، کیونکہ اسے زبان پر لانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک عجیب سی تکلیف میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی، اور اس تکلیف نے میرے لیے ذیشان نے میرے ساتھ وہ کیا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا نام ریشما تھا اور میرا تعلق گاؤں کے وڈیروں کے گھرانے سے تھا۔ ہمارے پاس روپے، پیسے، دولت، جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم لڑکیاں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی تھیں۔ ہم پر بہت سی پابندیاں تھیں، نہ ہی ہم تعلیم حاصل کر سکتی تھیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر سکتی تھی۔ ہم خاندان کے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانے پر مجبور تھیں۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ شادی آپس میں ہی کی جاتی، کیونکہ اس طرح جائیداد میں کسی باہر والے کو حصے دار نہیں بنانا پڑتا تھا۔ لیکن پورے خاندان میں اب میرا کوئی ہم عمر باقی نہ بچا تھا کہ جس کے ساتھ میری شادی کی جاتی۔ اسی لیے مجھے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ میری شادی یقیناً خاندان سے باہر کر دی جائے گی اور میں خاندان کے رسم و رواج سے آزادی حاصل کر لوں گی۔ لیکن یہ صرف میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی خاندان کے رواجوں کی بھیڑ چڑھنا تھا، اور جیسے ہی میرے رشتے کا ذکر چھڑا تو بابا جان نے چچا جان سے کہہ دیا کہ میری شادی ذیشان کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ صرف 14 سال کا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ میں کسی صورت یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میں ذیشان کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی اور اس کے ساتھ رہوں گی۔ میرے بابا نے میری خوشی اور میرے جذبات کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے مدھم آواز میں مزاحمت کرتے ہوئے بابا جان سے کہا کہ ذیشان کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں۔ لیکن بابا جان نے غصے میں کہا کہ یہ مردوں کے فیصلے ہیں اور تمہاری بہتری اسی میں ہے ریشما کہ تم خاموشی اختیار کرو اور ہمارے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا دو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میری اماں میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی میرے کمرے میں لے آئیں اور تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ آج کے بعد مردوں کے فیصلے میں نہ بولنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی تمہاری پھپھو کی طرح بہت بھیانک ہو۔ اماں کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ میری پھپھو نے اپنی پسند سے خاندان سے باہر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، کیونکہ ان کی عمر کا بھی خاندان میں کوئی نہیں تھا، اور بابا جان اور چچا جان نے ان کی شادی ایک عمر رسیدہ رشتہ دار سے کروا رہے تھے۔ لیکن پھر بابا جان اور چچا جان نے انہیں کچھ ہی دنوں میں ڈھونڈ نکالا تھا اور انہیں اور ان کے شوہر کو موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی مردوں کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جو کوئی خاندان کی رسم و رواج سے انحراف کرتا تھا اس کا انجام ایسا ہی ہوتا تھا۔ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں میری وجہ سے دوبارہ کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے۔ اماں نے میرے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگیں کہ تو میری اکلوتی بیٹی ہے،
ایسا کچھ نہ کرنا کہ میں ساری زندگی تیرا ماتم کروں۔ اماں کی بات سن کر میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے خاندان کے مرد عزت اور غیرت کے معاملے میں کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ بابا جان کے فیصلے نے مجھے بہت دکھ ضرور پہنچایا تھا، لیکن اماں کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنے کے بعد اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ بابا جان سے کوئی بات کرتی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی میں ذیشان سے کہہ کر اس رشتے کو ختم کروا لوں گی، لیکن ذیشان اس دن کے بعد سے میرے کمرے میں ہی نہ آیا، نہ ہی وہ مجھے حویلی میں کہیں نظر آتا، جبکہ وہ روزانہ ہی صبح سے شام تک میرے کمرے میں رہا کرتا تھا، اور اگر حویلی سے کہیں باہر بھی جاتا تو رات سونے سے پہلے ایک دفعہ میرے کمرے کا چکر ضرور کاٹتا۔ مجھے دیکھے بغیر اس کا کوئی دن نہیں گزرتا تھا، لیکن اب جب مجھے اس کی ضرورت تھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ ذیشان کے بارے میں اماں سے پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ اب وہ تیرا ہونے والا شوہر ہے، اب تیرا اس سے ملنا کوئی اچھی بات نہیں، بہتر یہ ہے کہ کچھ دن خاموشی سے اپنے کمرے میں گزار لے، پھر تیری اور ذیشان کی دھوم دھام سے شادی ہو جائے گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میرے دل میں شادی کو لے کر بہت خواب تھے، اپنے ہم سفر کو لے کر بہت سے ارمان تھے، اور وہ سب مٹی میں ملنے والے تھے۔ یہ سوچ کر میں کانپ اٹھی تھی کہ ذیشان میرا ہم سفر بننے جا رہا ہے۔ شاید آنسو میرے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے۔ ذیشان میرے چچا کا بیٹا تھا، جس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ہم لوگ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ وہ سارا وقت میرے آگے پیچھے گھومتا اور مجھے ریشما ریشما کہتا۔ میں نے کئی دفعہ اسے سمجھایا کہ مجھے باجی کہا کر، لیکن وہ کہتا کہ وہ گاؤں کا ہونے والا وڈیرا ہے اور سب سے ایسے ہی بات کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑتی کہ چھوٹی سی عمر میں ہی اس پر وڈیرا بننے کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، ہر وقت اپنی کتابیں لے کر میرے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اس کی بھی 2 بہنیں تھیں، لیکن اس کا دل میرے ساتھ لگتا تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنی کتابیں کھول کھول کر میرے سامنے رکھتا اور مجھے پڑھانے کی کوشش کرتا۔ اس نے مجھے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا تھا۔ اکثر وہ کہتا کہ ریشما، میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرح تعلیم حاصل کرو اور کسی قابل بن جاؤ۔ ذیشان ساری حویلی میں کسی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ میری ہر بات مان لیا کرتا تھا۔ اسی لیے مجھے جب بھی حویلی سے باہر جانا ہوتا تو میں اسی کی مدد حاصل کرتی اور وہی بابا جان سے اجازت لے کر آتا۔ کبھی کبھی تو ذیشان کی بہنیں اس سے شکوہ کرتی کہ تم ہمارے لیے تو کچھ نہیں کرتے، لیکن ریشما کے لیے ہر کسی سے لڑ جاتے ہو۔ ذیشان فوراً انہیں جواب دیتا کہ ریشما کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ریشما کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ذیشان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور اس نے میری زندگی کی یہ کمی پوری کر دی تھی۔ ذیشان میرے لیے میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، کیونکہ میری عمر 20 سال تھی اور میرے آگے وہ ایک چھوٹا بچہ ہی تھا۔ ہم دونوں گاؤں کے کھیتوں کی سیر کو نکل پڑتے اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایسے چلتا جیسے میری حفاظت کر رہا ہو۔ میری اور ذیشان کی بہت ہی اچھی دوستی تھی۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو شاید سب سے پہلے اسے میں نے ہی گود میں اٹھایا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے ہی وہ میرے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور آج تک وہ بھی ہر قدم پر میرے ساتھ تھا۔ خاندان میں سبھی یہ کہتے تھے کہ ریشما اور ذیشان ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ ذیشان ہمیشہ سب کو یہی جواب دیتا کہ ریشما میری ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی زبان سے نکلے الفاظ ایسے قبول ہو جائیں گے، ورنہ میں اسے پہلے ہی ایسا کہنے سے روک دیتی۔ لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ہی میری زندگی میں شوہر کی حیثیت دی جائے گی۔ گاؤں کے رواج کسی کے لیے نہیں بدلتے، اور یہ رواج بہت سی خوشیاں بھی کھا جاتے ہیں۔ جب سے میرا رشتہ پکا ہوا تھا میں بھی بہت زیادہ دکھی رہنے لگی تھی۔ چچا نے ذیشان کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا تھا، نہ ہی اس پر کسی طرح کی کوئی پابندیاں تھیں۔ وہ چچا کا اکلوتا بیٹا تھا اور ساری حویلی کا لاڈلا تھا۔ میں بھی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اسے استعمال کرتی تھی۔ مجھے حویلی سے باہر جانا ہو یا شہر سے کچھ منگوانا ہو، گاؤں کا میلہ دیکھنا ہو یا کسی گاؤں والوں کی شادی میں شرکت کرنی ہو، میں ہمیشہ ذیشان کو کہہ دیتی۔ وہ بابا جان سے بات کر لیتا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چلی جایا کرتی۔ لیکن جب میری شادی کا وقت آیا تو اسی ذیشان کو، جسے میں اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی، میری شادی کے لیے چن لیا گیا، اور مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے لاکھ انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم لڑکیوں کو زبان کھولنے کا بھی اختیار حاصل نہیں تھا۔ میری کوئی دعا بھی میرے حق میں قبول نہ ہوئی تھی،
اور پھر وہ دن آ گیا جب مجھے زبردستی سے جا کر بٹھا دیا گیا۔ سرخ جوڑے اور ڈھیر سارے زیورات جنہیں پہننا کبھی میری سب سے بڑی خواہش تھی، آج وہ مجھے اپنے گلے کا پھندا معلوم ہو رہے تھے۔ گاؤں کی بہت سی عورتیں بھی شادی میں شریک ہونے حویلی آئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی صاحب نے آ کر میرا اور ذیشان کا نکاح پڑھا دیا۔ 14 سال کا وہ بچہ جو کل تک میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاؤں کی سیر کرانے لے جاتا تھا، آج اسے زبردستی میری زندگی کا ساتھی بنا دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا کہ جب میں نے ذیشان کو اپنے نکاح میں قبول کیا، میں رخصت ہو کر نچلی منزل سے اوپری منزل پر چلی گئی جہاں میرے چچا کی فیملی رہتی تھی اور ذیشان کا کمرہ تھا۔ چچی جان نے مجھے ذیشان کے کمرے میں بٹھا دیا۔ وہ بھی اس رشتے پر خوش نہیں تھی کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بہت ہی بڑی تھی، مگر وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ ان فیصلوں میں ہم عورتوں کا کوئی قصور نہیں۔ انہیں بھی میرے دکھ کا پوری طرح اندازہ تھا۔ چچی جان نے مجھے ذیشان کا انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئیں کیونکہ وہ بابا جان کے ساتھ گاؤں میں شادی کا جشن منانے میں مصروف تھا۔ کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا کمرہ تھا جسے ہر مہنگی چیز سے آراستہ کیا گیا تھا۔ میں ذیشان کے کمرے میں بہت ہی کم آئی تھی کیونکہ وہ خود ہی ہمیشہ میرے کمرے میں آ جاتا، لیکن اب میں ہمیشہ کے لیے اس کمرے کی مکین بن گئی تھی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی اور گزری ہوئی زندگی کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے آگے چل رہی تھی۔ میرے لیے ذیشان کو اپنا ہمسفر ماننا بالکل ہی ممکن نہیں تھا، اسی لیے میں نے اٹھ کر اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور آنکھیں موند کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ذیشان ابھی عمر میں بہت ہی چھوٹا ہے اور اسے ہمارے رشتے کی نزاکت کا بھی علم نہیں، اسی لیے وہ آ کر سو جائے گا۔ اس نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ شادی کو لے کر وہ کیا سوچتا ہے۔ مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ جب ذیشان کمرے میں آ گیا۔ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر اس نے مجھے زور سے آواز دی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ میرے سامنے کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ میرا انتظار کیے بغیر ہی کیسے سو گئیں؟ میں نے ذیشان سے کہا، رات بہت ہو گئی تھی، تم بھی سونے کے لیے لیٹ جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ گاؤں میں فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی سب لوگ اٹھ جایا کرتے تھے اور ابھی رات کے 2 بج چکے تھے۔ ذیشان نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور ایسا کام کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑی بے رحمی سے الماری کھول کر اس نے کچھ دستاویز میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کمرے سے نکل گیا۔ میں حیران و پریشان سی بیٹھی تھی کیونکہ مجھے زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ذیشان نے مجھے تھوڑا بہت ہی لکھنا پڑھنا سکھایا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کاغذات کھولے تو مجھے اس میں لکھا ہوا ایک لفظ سمجھ میں آ گیا اور میری روح فنا ہو گئی۔ میں اس پل کو کوسنے لگی جب ذیشان نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ کاش میں اس لفظ کو پڑھ ہی نہ پاتی اور کسی خوش فہمی میں مبتلا رہتی۔ میرے اندر ایک ماتم بپا ہو گیا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنے سارے زیور نوچ کر پھینک دیے تھے اور ساری چوڑیاں بھی اتار دی تھیں۔ کمرے میں جگہ جگہ لگے پھولوں کو بھی توڑ کر بکھیر دیا تھا۔ میرے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں پوری طرح برباد ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ میرا مستقبل سوائے تاریکیوں کے اور کچھ نہیں۔ ذیشان نے جو دستاویز مجھے پکڑائے تھے وہ طلاق نامہ تھا جو شادی کی رات ہی منہ دکھائی کے طور پر اس نے مجھے تھما دیا تھا۔ میں جسے چھوٹا بچہ سمجھ کر بیٹھی تھی، اس نے کسی بڑے مرد کی طرح میرے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں جان گئی تھی کہ حویلی کی ان 4 دیواروں میں ہر فیصلے کا اختیار صرف اور صرف مرد ذات کو ہی ہے۔ ذیشان نے رشتہ طے ہونے کے بعد سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی میرے جذبات جاننے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ شہر چلا گیا تھا اور شادی کے دن جب لوٹ کر آیا تو تحفے کے طور پر یہ کاغذات بھی تیار کروا کر لایا تھا۔ ہمارے خاندان میں طلاق یافتہ عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی تو اسے حویلی کے پرانے کمرے میں کسی استعمال شدہ سامان کی طرح پھینک دیا جاتا اور وہ اپنی ساری زندگی وہیں سسک کر گزار دیتی۔ میں جانتی تھی کہ میرا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ ہوگا، اسی لیے رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ذیشان مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیتا اور میں اس کے کمرے میں خاموشی سے اپنی زندگی گزار دیتی۔ مجھے ایسے ہی روتے روتے کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ فجر کی اذان کے قریب ذیشان لوٹ کر کمرے میں آیا تو کمرے کا اور میرا حال دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میرا قصور کیا تھا جو مجھے سزا پر سزا سنائی گئی۔
میں پہلے ہی اس نکاح کی تکلیف میں تھی اور اب مجھے طلاق کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیا گیا۔ ذیشان کہنے لگا، ریشما آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، ایک دفعہ میری ساری بات سن لیجئے، پھر ہی کوئی فیصلہ کیجئے گا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بڑی بہن بنا ہے اور بڑی بہن کی جگہ ہی لی ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہمارے بڑے ہم دونوں کے حق میں اس طرح کا غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جس دن مجھے اس رشتے کا علم ہوا، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شہر چلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی لوٹ کر گاؤں واپس سے نہیں آؤں گا، لیکن پھر مجھے آپ کا خیال آیا، کیونکہ اگر میں لوٹ کر نہ آتا تو یہ لوگ آپ کی شادی کسی بڈھے یا شادی شدہ مرد سے کروا دیتے۔ میں آپ کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں نے ہمیشہ ہی آپ کی حفاظت کی اور میں زندگی بھر آپ کا محافظ بننا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں یہ طلاق نامہ بنوا کر لایا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی آپ کو اس بوجھ بھرے رشتے سے آزاد کر دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کے نزدیک میری حیثیت ایک بھائی جیسی ہے۔ لیکن میرا ہرگز بھی مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ میں آپ کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ میں اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے شہر جا رہا ہوں اور کئی سالوں بعد ڈگری لے کر ہی لوٹوں گا۔ جب تک آپ حویلی والوں کی نظر میں میری بیوی کی حیثیت سے عزت سے رہیں گی، اور جیسے ہی میں ڈگری لے کر واپس آؤں گا، مجھے گاؤں کا سربراہ یعنی بڑا وڈیرا بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد سارے فیصلے بھی میرے ہوں گے اور سارے اختیار بھی میرے پاس ہوں گے۔ میں واپس آنے کے بعد دنیا کی نظر میں آپ کو اس رشتے سے آزاد کر کے آپ کے لیے آپ کی ہی عمر کا کوئی بہترین رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ میں سارے پرانے رواج ختم کر کے آپ کی شادی خاندان سے باہر کروں گا اور پھر یہی رواج عام کر دوں گا۔ جو کچھ ہماری پھپھو کے ساتھ ہوا، اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ غلط ہو۔ بس آپ کو کچھ سال انتظار کرنا ہوگا اور مجھ پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا، تبھی میں آپ کو آپ کی زندگی کی خوشیاں لوٹا پاؤں گا۔ ذیشان کسی چھوٹے بھائی کی طرح میرے خوابوں میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ میرا شوہر تھا، لیکن اب وہ دوبارہ میرا چھوٹا بھائی بن چکا تھا۔ ہمارے بڑوں نے زبردستی ہمارا نکاح کروا دیا تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ذیشان نے اس رشتے کو مٹا دیا تھا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ ذیشان بھی خاندان کے دوسرے مردوں کی طرح مجھے عورت سمجھ کر برباد کرنا چاہتا ہے، ذیشان نے مجھے بالکل غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا اور تعلیم نے اسے شعور دے دیا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر اپنا کچھ سامان لے کر کمرے سے نکل گیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر چلا گیا ہے اور ڈگری لے کر ہی واپس آئے گا۔ مجھے ذیشان کی ہر بات پر اعتبار تھا۔ میں حویلی میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ایک عزت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ میرے دل میں یہ سکون تھا کہ میں جسے اپنا بھائی مانتی تھی، اس نے میرا سر شرم سے جھکنے نہ دیا، بلکہ فخر سے بلند کر دیا۔ کچھ سالوں کی محنت کے بعد ذیشان گریجویشن کر کے گاؤں لوٹ آیا تھا۔ اسے گاؤں کا سربراہ اور بڑا وڈیرا بنا دیا گیا تھا اور تمام فیصلوں کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا۔ ذیشان نے مجھ سے کہا، اپنا وعدہ نبھایا تھا اور دنیا کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اس نے میرے لیے ایک دوسرے گاؤں کے وڈیرے کا رشتہ دیکھا جو میری ہی عمر کا تھا اور بہت ہی نیک اور محبت کرنے والا انسان تھا، اور پرانے رواج کو ختم کرتے ہوئے میری شادی اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ کروا دی۔ ذیشان کیونکہ اب گاؤں کا بڑا تھا، اسی لیے کوئی اس کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ جو کچھ ذیشان نے میرے لیے کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کبھی کبھی انسان کو خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور میں نے بھی کچھ وقت قربان کیا تھا، لیکن آخر کار خوشیاں میرے حصے میں آ ہی گئی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔